اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بالنور الفہم آمین یا رب العالمین۔ قابل احترام بہنوں اور میری پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان بہت اچھی طرح سے گزر رہا ہوگا آپ کا۔ چونکہ یہ دعاؤں کی سیریز ہے تو الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین سے دعا و مناجات ہمارے چل رہے ہیں، تو دعا کی اہمیت اور فضیلت کی یاد دہانی اور ریفریشمنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ قرآن کے اس انداز بیان سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان اور دعا میں گہرا کنیکشن ہے، گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ دعا کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ عظمت والی نہیں ہے۔ تو پیاری بہنوں، قرب الہی اور نفس کے تزکیے کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کے ذریعے بندہ مومن اپنے رب کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی توفیق کا حصول اور اللہ کو منانے کا بہترین ذریعہ دعا ہے۔ دعا عبادت بھی ہے اور خدا کی نعمت بھی۔ عبادت ایسی کہ بندہ رب جب چاہے اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی طلب کر سکتا ہے۔ جب بھی ہو، جو بھی وقت ہو، ہم اپنے رب کائنات کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے پاس طلب کر سکتے ہیں۔ دعا خدا سے بات کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نہ صرف تقرب کا ذریعہ بلکہ اپنی خطاؤں سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کو پاک کرا لینے کا ذریعہ بھی ہے۔ دعا رغبت اور خوف کی کیفیت میں پکارنے اور اس کے حضور اپنی نیک تمناؤں کو پیش کرنے کا نام ہے۔ دعا سرگوشی والے انداز میں امید اور خوف کی کیفیت میں اپنے رب کو پکار کر لذت حاصل کرنے کا نام بھی دعا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے اور دعا مومن کی معراج بھی۔ دعا محض زبان سے چند الفاظ کی ادائیگی اور اس کے تکرار کا نام نہیں، بلکہ دل کی اندرونی کیفیت کو اس کے روح کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے اور حاجت روائی کرنے والے کے سامنے پیش کرنے کا نام ہے دعا۔ دعا کی روح کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کی روح یہ ہے کہ دعا کرتے وقت بندہ مومن یہ تصور کرے کہ ہر قوت و طاقت و قدرت کا سرچشمہ اللہ ہے اور اللہ ہی کو سمجھے، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے دعا کرتے وقت ایسا محسوس کرے گویا کہ وہ مردہ ہے جسے غسالنی کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ اب آپ تصور کریں جب مردہ غسال کے حوالے، مردوں کا غسال عورتوں کو نہلانے والی غسال نہیں ہوتی ہے نا، اب اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو مردہ کس طرح رہتا ہے؟ بے بس، بے کس، اس کے ہر جنبش کس کے ہاتھ میں رہتی ہے؟ غسالنی کے۔ تو ایسا ہی رب العالمین کے سامنے بندہ مومن جب دعا مانگتا ہے تو ساری قدرت کا، ساری طاقت کا، ساری قوت کا سرچشمہ اپنے رب کائنات کو محسوس کرے اور اللہ کو سمجھے، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے دعا کرتے وقت ایسا محسوس کرے کہ گویا کہ وہ ایک مردہ ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنا پورا ایفرٹ
ایک کام کے پورے کرنے میں، ایک آرزو کی تکمیل میں ہم لگا دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ کام نہیں ہو پاتا، یہاں تک کہ وہ کام کے پیچھے اپنی جان جھونک دیتے ہیں، اپنی جان کھپا دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں احساس ہوتا ہے کہ اتنی صحیح اور اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی جب آخر کام نہ ہو پایا، تو پیاری بہنوں، نیک مقصد کے لیے صحیح وہ کوشش کے بعد بھی نیک ارادوں اور کام کو پورا کرنے کے لیے دعا کے بغیر ہم بے بس اور بے کس نظر آتے ہیں۔ پوری انتھک کوشش کر لیں، آپ پورے ذرائع یوز کر لیں، آپ پورے جتنے سورسز ہیں وہ تمام کام میں لا لیں آپ، لیکن جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوگی، جب تک ہم اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے، وہ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی بڑی برکت بتائی ہے، اور اس کا ترجمہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا، نہیں ہے نیکیاں کرنے کی قوت اور برائیوں سے بچنے کی طاقت سوائے اللہ رب العالمین کی توفیق کے، اللہ رب العالمین کی مدد کے۔ تو اس کیفیت کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی عمدہ بات کہی ہے، جب مجھے اپنے عزائم میں ناکامی ہوئی تو میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ ایک اور حضرت علی کا قول اس طرح ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پر اپنے رب کو پہچانا۔ میرے کچھ ارادے تھے جو پورے نہ ہو سکیں، میرے کچھ عزائم تھے جو ٹوٹ گئے، حالانکہ میں نے پوری کوشش کی تھی اور صحیح طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ مجھ سے بالاتر ایسی ہستی ہے، جب تک وہ نہ چاہے میرا کوئی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے اللہ کی مدد کے بغیر میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی کیفیت ایمانی کیفیت ہے۔ ایمان اور یقین یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، ایک چھوٹا سا واقعہ، کہ ایک جگہ قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں آ رہی تھی، تو تمام گاؤں والے مل کر کھلے میدان میں جا کر دعائے استسقاء کرنے کے لیے گئے۔ جب قحط آتا ہے، پانی نہیں آتا، تو بارش کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کھلے میدان میں تمام مرد حضرات جمع ہو کر مانگتے ہیں، اور اسے دعائے استسقاء کہتے ہیں۔ جب تمام لوگ وہاں کھلے میدان میں جا رہے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں چھتری لے کر جا رہا تھا۔ لوگوں کو اس بچے کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ کسی نے کہا، کیا ارے بیٹا، ہم بارش مانگنے جا رہے ہیں اور تو ہے کہ اپنے ہاتھ میں چھاتا لیے چل رہا ہے؟ تو بچے نے کہا، ہاں چچا، جب دعا مانگ کر واپس آئیں گے تو کہیں میں بارش میں بھیگ نہ جاؤں، اسی لیے میں نے چھاتا لیا ہے۔ یہ والا یقین ہمارے اندر ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی ایمان اور یقین کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ہم آج کی دعا سنیں گے بھی، یاد بھی کریں گے سمجھ کر، اور پھر اپنی اپنی زندگیوں میں اپلائی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دعا نمبر 2، آپ کی جو کتاب ہے، آپ کا جو ایپ ہے قرآنی اور مسنون دعائیں، اس میں 11واں نمبر شاید آئے گا، 11واں نمبر دیکھ لیں آپ۔ دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، سورہ آل عمران آیت نمبر 16۔ ہاں، 11ویں دعا ہے۔ تو ایک اور اصول قرآن کا میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ جو بھی آیت ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، صرف ایک آیت لے کر ہم سمجھ سکتے ہیں، اگر ہم سمجھیں تو یہ ہماری سوچ غلط ہوگی۔ کوئی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کی آیتوں کو اور اس کے بعد کے ایک دو آیتوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، اور اسی سے ہمیں بات پوری طرح کھل کر سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو کافروں کا، یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، یہ آیتیں نازل ہوئی، تو اس میں پہلے اوپر بیان ہوا کہ کافروں کو ان کے تمام دنیاوی قوت اور اسباب کام نہیں آئے، اور جنگ بدر میں گاجر مولی کی طرح وہ قتل کر دیے گئے۔ اب اسی دنیا اور اس کی لذتوں کی حقارت شان بیان کر کے، کتنی حقیر ہے یہ دنیا، بیان کر کے لوگوں کو اللہ کی جنت کے حصول کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ نہ انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کام آیا اور نہ اولاد، وہ دوزخ کے ایندھن بن کر رہیں گے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی ایک دو آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ دنیا میں لوگوں کو جو اٹریکٹ کرتی ہیں وہ چیزوں کا ذکر کیا،
کہ لوگوں کے لیے نفس کو اٹریکٹ کرنے والے، نفس کو میگنیٹک کشش کی طرح اپنی طرف کھینچنے والی جو چیزیں ہیں وہ ہیں عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے۔ چیدہ گھوڑے کہتے ہیں سلیکٹڈ گھوڑے، یعنی اب ہمیں سلیکٹڈ گاڑیاں لیتے ہیں نا، تو اس طرح مویشی اور زرعی زمین، یہ بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے اچھی چیز کیا ہے، ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے۔ کن سے زیادہ اچھی چیز؟ یہ جو نفس کو مرغوب کرنے والی چیزیں دکھائی نا، ان تمام چیزوں سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے میں تمہیں بتاؤں۔ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کیا نعمتیں ہیں وہ بتایا گیا۔ تو پیاری بہنوں، یہ متقی لوگوں کی دعا ہے۔ تو اس دعا سے پہلے اللہ نے متقی لوگوں کو کیا دے گا، کیسی ہوگی وہ جنت، اس کا پہلے نقشہ کھینچا ہے۔ پھر متقیوں کے کوالٹیز کیسے ہوں گے جس کے سبب انہیں ایسی جنت ملے گی، یہ بتایا ہے۔ تو بات یوں شروع ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا 14ویں آیت میں، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد یعنی اہل و عیال، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمین بڑی خوشائن بنا دی گئی۔ تو مگر یہ تمام چیزیں زندگی کی تھوڑی سی زندگی کے سامان ہیں، اور جو حقیقت میں بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کا راستہ اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس اب جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ آپ اپنے نگاہوں میں منظر میں لائیے، ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی۔ اب یہاں پاکیزہ بیویاں کا نام آیا۔ اب یہاں جو آیا ہے لفظ وہ ازواج مطہرہ آیا ہے۔ ازواج، زوج کی جمع ازواج ہے، اور زوج کہتے ہیں جوڑے کو۔ عربی زبان میں ازواج کا معنی جوڑے ہیں، پلورل، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج اور بیوی کے لیے شوہر زوج، مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کے صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد ہے تو وہاں اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی، اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائے گا۔ تو یہ ازواج کا معنی۔ اب یہاں پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی کہا، تو صرف مردوں کو پاکیزہ بیویاں نہیں ملیں گی، بلکہ اگر عورتیں بھی اس دنیا میں نیک تھے اور ان کی بیویاں نیک تھے اور ان کے شوہر برے تھے تو اللہ تعالیٰ وہ برے شوہروں سے چھٹکارا دے دے گا ان عورتوں کو، اور نیک مردوں سے ان کا نکاح کر دے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ پیاری بہنوں، ذرا غور کر کے دیکھیے، یا ایک تو جنت جیسی چیز اور وہاں ہمیشگی، کتنا سکون کو پہنچانے والا تصور ہے یہ۔ دنیا میں جتنی بھی دولت ملو، جتنے بھی اچھے رشتے ملو، جتنا بھی اچھا شوہر ملو، جتنے بھی اچھے بچے ملو، جتنے بھی اچھے ماں باپ بھائی بہن ملو، جتنی دولت ملو، جتنی آسائش ملو، جتنے عیش و عشرت کے سامان ملو، سب کچھ ٹیمپرری ہوگا۔ یا تو وہ چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی یا ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے یہاں متقی لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ اب پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے، یعنی اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا ان سے۔ اللہ کی رضا سے سرفراز ہونا تو
اس اب پاکیزہ بیویاں سے مراد ایسی بیویاں، اگر بیویاں لیں گے یا پھر شوہر لے، جو بھی زوج کا لفظ آتا نا، جو ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے پاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے مراد اللہ کی ایسی رضا ہے جس کے بعد اللہ کبھی بھی جنتیوں سے ناراض نہ ہوگا، جیسا کہ بخاری و مسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کہ کیا تم لوگ خوش ہو گئے؟ تو جنتی کہیں گے کہ اے رب العزت، ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا، وہ کچھ دیا، وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ کہے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں، میں تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں، ایسی رضامندی جس کے بعد تم پر کبھی بھی میں ناراض نہیں ہوں گا۔ پیاری بہنوں، ایک اور اس کا روایت کا بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب اللہ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے اور پوچھیں گے کہ اے میرے بندو، کیا تم خوش ہو؟ بندے کہیں گے رب العزت اتنا دیا، تو نے اتنا دیا، ہم خوش کیسے نہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور کچھ چاہیے؟ تو بندے کہیں گے نہیں، اتنا سب کچھ دیا اور کیا چاہیے رب العالمین، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے زیادہ ایک افضل چیز میں تمہیں دیتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے جو پردے میں ہوگا وہ پردہ ہٹائے گا، اور جیسے ہی اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا تو تمام جنتیوں کو جنت ہیچ نظر آئے گی، اور وہ کہیں گے اے رب العزت، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے، ہمیں تیرا دیدار چاہیے بس۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ کیفیت ہمارے اندر سے نکال دے گا، پھر پردے میں جائے گا اور کہے گا اے میرے بندو، پریشان نہ ہو، میں تمہیں نظر آتا رہوں گا۔ تو یہ والی چیز ہے، افضل چیز جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اس جنت میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، یہ ہے اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ہی سرسری ہمارے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر دیتا، سرسری طور پر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، وہ بندوں کے اعمال کا، افعال کا اور ان کی نیتوں اور ارادوں تک کو خوب جانتا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ بندوں میں سے کون اس کے انعام کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ دنیا والے بھلے دھوکہ کھا جائیں، لیکن ہمارا رب العزت صرف ظاہری عمل نہیں دیکھتا، اندر کی نیتوں کو جانچتا ہے، اندر کی نیتوں کو پرکھتا ہے، پھر ان کا فیصلہ کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، آپ دیکھیے، اگر میں اور آپ کسی عورت کو دیکھیں، کسی ایسی عورت کو دیکھیں جو ہمیشہ نماز پڑھتی رہتی ہے، ہمیشہ نماز میں مشغول رہتی ہے، ہاتھوں میں تسبیح رہتی ہے، زبان حرکت کرتی رہتی ہے، ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، وہ کتنی اچھی کتنی نیک عورت بائی نے تو وہ نیک ہے، تو ہمارا تصور یہ ہوگا کہ بہت بڑی نیک عورت ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہ ظاہری نیکی کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کی نیت کیا تھی، اس نے کیا جذبے کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نیکی کا لبادہ اوڑھا ہے، یا سچ مچ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر رہی ہے، یہ اللہ اندر کی نیت دیکھ کر اس کا فیصلہ کرے گا۔ آپ وہ حدیث اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ سر کے بل کھینچ کر منہ کے بل جہنم میں ڈھکیلے گا۔ کون تھے وہ؟ ایک شہید تھا، ایک سخی تھا، اور ایک کون تھا؟ تو یہ 3 لوگ جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو زندگی میں کیا کرتا رہا، کس لیے کرتا رہا؟ تو اس نے کہا مجھے اللہ تو نے اتنا مال دیا تھا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا رہا۔ تو اللہ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو لوگوں میں سخی، اپنے آپ کو فیاض ظاہر کرنے کے لیے کرتا تھا، تجھے دنیا میں وہ لقب مل گیا، اب تو جا۔ پھر اسی طرح تیسرا اور ایک مجھے فوراً یاد نہیں آ رہا، ایک شہید جو ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے والا کوئی معمولی بات ہے، جب شہید اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے اپنی جان کیوں دی؟ تو شہید کہے گا رب العزت میں نے تیری راہ میں اپنا جان لٹا کر شہید بن کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تجھے
पसंद था तो लोगों में अपनी बहादुरी जताना चाहता था, अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ना चाहता था, इसीलिए तूने ये बहादुरी दिखाई और तुझे दुनिया में लक़ब मिल गया अच्छा, लेकिन यहाँ तेरे लिए जहन्नम के सिवा कोई जगह नहीं है। तो प्यारी बहनों, कहने का मतलब ये है कि इंसान के अमल के साथ साथ गहरी नज़र रखता है का मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के नीयतों को भी जानता है और उसे अच्छी तरह मालूम है कि बंदों में से कौन उसके इनाम का मुस्तहक़ है और कौन नहीं है। अब उसके बाद अल्लाह ताला वो मुत्तक़ी लोगों के 6 सिफ़ात यहाँ बताते हैं। तो मुत्तक़ी लोगों के जो 6 सिफ़ात यहाँ बताए गए हैं, वो 6 सिफ़ात ये हैं कि पहली सिफत यह है कि वो अपने रब से दुआ करते हैं कि हम ईमान लाए तुझ पर, तू हमारे गुनाह बख्श दे और दोज़ख के अजाब से बचा ले। फिर दूसरी सिफत जो बताते हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा और हमें आतिश दोज़ख से बचा ले। ये पहली सिफत। दूसरी, ये लोग सब्र करने वाले हैं। दूसरी सिफत सब्र करने वाले। और तीसरी सिफत सच बोलने वाले। चौथी सिफत खुदा के सामने आजिज़ी और बंदगी करने वाले। और पांचवी सिफत राह मौला में माल खर्च करने वाले हैं। और छठी सिफत रात के आखिर वक्त में यानी तहज्जुद में उठकर तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं। जिन लोगों में ये सिफात होती हैं वो बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकबूल बंदे होते हैं और जन्नत के मुस्तहक़ होते हैं। तो प्यारी बहनों, हमारे अंदर ये 6 सिफात में से कौन कौन सी सिफत है हमें देखना है। और बेहतरीन महीना हमारे लिए आया है, हमारी तरबियत का महीना, हमारे नफ्स को पाक करने का महीना, हमारे अंदर अच्छाइयाँ लाने का महीना, हमारे अंदर से बुराइयों को निकालने का महीना। हम ना अच्छाइयाँ ला सकते हैं ना बुराइयाँ निकाल सकते हैं सिवाय दुआ के। अल्लाह ताला की मदद के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए तो ना दुआ सीरीज़ हमने चलाई है और दुआ के ज़रिए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पालेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे कि हम अपने रब को पाने के लिए, अपने रब की रज़ा को पाने के लिए, अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए नवाफिल के ज़रिए जो अल्लाह मोहब्बत करने लगता है, वो मोहब्बत हासिल करने के लिए हम ये दुआओं को समझेंगे, ये दुआओं को दिल से समझेंगे और उन्हें अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे इंशाअल्लाह। इस साल 18 दुआएं हमारी ज़िंदगियों में आएंगी तो इंशाअल्लाह अगर आइंदा साल सेहत, सलामती, आफ़ियत रही तो रब्बी की दुआओं के ज़रिए से हम अल्लाह को पाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहली बात जो आई, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक हम ईमान लाए, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। इससे मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता ये निकाला है कि इंसान दुआ मांगने के लिए अपने नेकियों का जिक्र करके भी दुआ मांग सकता है। यानी आपने वो सुना होगा वो 3 गार वालों का। तो अहले तक़वा की सिफत जो बताई गई है, जो अल्लाह की जन्नत और उसके नेमतों के हकदार बने। और उसमें दलील है कि दुआ करने वाला अपनी नेकियों का जिक्र करके दुआ करे। और उसकी तायीद सहीहैन की अस्हाब गार वाली हदीस से होती है। आप तमाम ने बारहा सुनी होगी। सहीहैन कहते हैं 2 सही हदीसों की किताबों में सेम अल्फाज के साथ, यानी बुखारी और मुस्लिम 6 सही हदीसें हैं ना, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा और नसाई। इनमें से 2 किताबों में सेम अल्फाज के साथ अगर आए हों तो उसे सहीहैन कहा जाता है। ज़्यादातर बुखारी और मुस्लिम को सहीहैन कहा गया है। सहीहैन यानी ये डुएल का सीगा है। तो इसे एक और नाम दिया गया है मुत्तफ़क़ुन अलैह, यानी दोनों उस पर मुत्तफ़िक़ हैं, ये मतलब है। तो बहरहाल सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है अस्हाब गार वाली हदीस, जिसमें आया है कि तीनों जो गार में घिर गए थे, पहाड़ को गए थे, गार में थे कि अचानक उनके गार के ऊपर पत्थर आ गया और उन्होंने अपनी अपनी नेकियों को वसीला बनाकर दुआ की थी और अल्लाह ने पत्थर को गार के दहाने से हटाकर उनकी जान बचा दी थी। मुख्तसर तौर पर बता रही हूँ। तो यह तमाम ये हदीस तो आपको अच्छी तरह मालूम होगी। तो बहरहाल ये एक बात आई, पहली से बात आई। तो हमें अपने हमारे पास अगर नेकियां हैं और हमको आपको यकीन है कि ये नेकी मैंने खालिसतन अल्लाह के लिए की है, तो उसका वास्ता देकर भी हम कर सकते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ बताई गई
یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ تو صبر یعنی راہ حق میں پوری استقامت دکھانے والے ہیں، کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتے، کسی ناکامی سے دل شکستہ اور مایوس نہیں ہوتے، کسی لالچ سے پھسل نہیں جاتے، اور ایسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے ہیں، جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کی کوئی چانس نظر نہ آتا ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس صبر جیسی اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرورش کرو، اور اس صبر کو اندر نشو نما دینے کے لیے، اندر بڑھانے کے لیے، باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ اندر صبر آنا ہے تو باہر سے نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی اول وقت میں کرنا ہے، پورے خشوع و خضوع سے کرنا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضو کر کے کرنا ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ وضو کا مطلب ہے کہ تمام اعضاء کو احسن طریقے سے یہ تصور کرتے ہوئے دھونا کہ اے رب العزت میں ہاتھ دھو رہی ہوں، مجھے یقین ہے تو ان ہاتھوں کے ذریعے ہونے والے میرے گناہ کو گرا دے گا پانی کے ذریعے۔ میرا چہرہ میں دھو رہی ہوں، میرے جو ہر اعضاء کو یہ تصور کرتے ہوئے یقین بھی ہو، خوف بھی ہو، اس انداز سے وضو کریں، نماز پڑھیں۔ اور صبر پانے کے لیے بہترین ڈوز نماز ہے۔ نماز سراپا صبر ہی تو ہے، نہیں؟ آپ غور کر کے دیکھیے، ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گی۔ آپ نے رکعت باندھ لی، نماز کو کھڑے ہو گئے، بعد میں یاد آیا کہ آپ کے چولہے پر آپ نے کوئی دیگچی رکھی تھی جو جل کر خاک ہو رہی ہے، دھواں بھر رہا ہے، لیکن آپ رکعت نہیں توڑتے۔ ہاں جلدی جلدی پڑھتے ہیں، خیال ادھر چلا جاتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا، یہ الگ چیز ہے، لیکن جب تک پورے ارکان ختم نہیں ہوتے آپ نماز توڑتے نہیں۔ یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کا چھوٹا سا بچہ، آپ نماز کو کھڑے تھے، باہر بھاگ گیا، آپ کا دل اندر سے کلیجہ تڑپ رہا ہے، لیکن آپ نماز توڑتے نہیں۔ یہ صبر ہی تو ہے نا؟ ہاں؟ تو پیاری بہنوں، پہلی والی دعا میں ہم نے کیا کہا تھا؟ کیا مانگا تھا ہم نے؟ کیا حاصل کرنے کے لیے کہا تھا؟ ہاں؟ یاد آیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ تو صبر کتنا ضروری ہے پتہ چل گیا نا؟ ہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دوسری صفت جو ہے وہ صبر کرنے کی بات آئی۔ پھر اس کے بعد تیسری صفت جو ہے وہ راست باز ہیں۔ اب یہاں راست باز ہیں کا مطلب ہمیشہ سچ بولنے والے، چاہے مقابلے میں اپنے عزیز کوئی ناحق پر ہو اور کوئی غیر حق پر ہو، تو اپنا ناحق پر رہا تو بھی اپنا سمجھ کر اس کا سائیڈ لینے والے نہیں ہوتے، بلکہ جو حق ہے، جو حق کے ساتھ ہے، اس کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، یعنی سیدھی سادھی کھری کھری بات کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ والی بات ہوتی ہے اس کے کیا راست بازی کے معنی میں آتا ہے، یعنی ہر حال میں سچ بولنے والے، لاگ لپیٹ کی باتیں نہیں، ہر حال میں اپنا نقصان ہو تو بھی سچ، اپنے عزیز کو ذلت کا خدشہ ہو تو بھی سچ، ہر حال میں حق پر رہنا اور حق کا ساتھ دینا۔ پھر اس کے بعد کتنی صفت ہوئی ہے؟ 2 3 چوتھی فرما بردار اور فیاض ہیں، یعنی والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ایک ایک صفت جو میں بتا رہی ہوں اپنے اندر کھنگالنا ہے آپ کو، اپنے اندر ٹٹولنا ہے آپ کو، آپ کے اندر کتنی حد تک یہ صفت ہے۔ اگر ہے تو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہے تو بہترین مہینہ آیا ہے، اللہ سراپا رحمت سراپا معافی بنا ہوا ہے، یہاں جو بھی مانگیں گے اللہ دے دے گا۔ دعا کریں اے اللہ یہ صفت میرے اندر پیدا فرما، یہ صفت میرے اندر پیدا فرما، اس صفت کو اور بڑھا دے تاکہ میں متقیوں میں شامل ہو جاؤں، تاکہ میں تیری وہ جنت پالوں جس کا وعدہ تو نے تیرے کلام پاک میں کیا ہے۔ تو فرما بردار ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکامات میں کی فرما برداری میں، غلامی میں اللہ کے لگے ہوئے ہیں،
اور فیاض ہیں. دل اللہ نے جو بھی دیا ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے بے تاب ہیں، بے قرار ہیں. اپنے لیے جتنا ہونا اتنے رکھ لے کر زائد خرچ کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے. ایسا نہیں کہا کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دو اور خالی ہاتھ ہو جاؤ. وہ تو صدیق اکبر کی کوالٹی، اسپیشل کوالٹی تھی. جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی درخواست کی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق ہی ایک واحد وہ شخص تھے جنہوں نے اپنا سب کا سب کچھ، پورا گھر دھو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا تھا اور کہا تھا میرے لیے اللہ اور اس کے رسول بس ہیں، کافی ہیں. یہ ان کے لیے خاص تھا. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ تمہارے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھ لے کر جو زائد ہیں وہ میری راہ میں خرچ کرو، وہ مجھے قرض حسن دو. اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے آپ پر قرض کہتا ہے. قرض حسن، بہترین قرض، خوبصورت قرض، اچھا قرض کہتا ہے. کیوں؟ ہاں، اسی قرض حسنہ کی ایک آیت پر یہودیوں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ کے پاس جو کچھ بھی تھا سب خالی ہو گیا، اللہ فقیر ہو گیا، اب اللہ ہم سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. تو پیاری بہنوں، یہاں اللہ تعالیٰ قرض، ہماری ہر اللہ کی راہ میں دینے کی چیز کو اللہ تعالیٰ قرض کہتے ہیں، کیونکہ جو قرض لیا جاتا ہے وہ واپس کیا جاتا ہے نا. تو قرض کا مطلب یہ ہے کہ تم جو بھی دو گے اسے میں واپس کروں گا، بڑا چڑھا کر کروں گا. یہ مطلب کو قرض حسن کہتا ہے اللہ رب العزت. تو فیاض ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زیادہ ہو تو بھی خرچ، کم ہو تو بھی خرچ. اب یہاں خرچ کرنے میں، فیاضی کرنے میں صرف مال ہی نہیں، ہماری قابلیتیں آتی ہیں، ہماری صلاحیتیں آتی ہیں، ہمارے اندر جو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. کہا جاتا ہے کہ تقریباً جب بے شمار صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دے کر ہر انسان کو پیدا کیا ہے. کسی کی مسکراہٹ اتنی پیاری ہوتی ہے کہ جب مسکرا کر سامنے والوں کو بات کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، ایک دم فریشنس آ جاتا ہے. کسی کے اندر بات میں اتنی نرمی ہوتی ہے کہ سامنے والا اٹریکٹ ہو جاتا ہے. اور کسی کا پکوان اچھا ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر ایک ایک اچھی صلاحیت. کسی کو بولنا بہت اچھا آتا ہے، کسی کو لکھنا بہت اچھا آتا ہے، کسی کو موٹیویٹ کرنا بہت اچھا آتا ہے. جو بھی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹیڑھے میڑھے راستوں میں خرچ کرنا نہیں، اللہ کے غضب میں لانے والے عمل میں خرچ کرنا نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اللہ کے متقی بندے جن کے اندر تقویٰ رہتی ہے، وہ تقویٰ کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے مالک پر ایمان لا کر اپنے خطاؤں کی درگزر کی درخواست کرتے ہیں اور آتش دوزخ سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں، راست باز ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں اور فیاض ہوتے ہیں. اور آخری بات، آخری کوالٹی متقیوں کی یہ ہے کہ دن تمام اتنے پیارے پیارے، اتنے نیک کام اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہیں میرے عمل میں کوئی ریاکاری نہ ہو گئی ہو، کہیں میرے عمل میں کوئی گستاخی نہ ہو گئی ہو، کہیں میرے عمل میں کوئی کمی بیشی نہ ہو گئی ہو. تو جب تمام رات کو سو رہے ہوتے ہیں نا، تو آدھی رات کو اٹھ کر 2/3 حصے میں رات کو سحر کے وقت کہا گیا ہے بالاسحار والمستغفرین بالاسحار. یہ اسحار سحری کی جمع ہے، سحری وہی ہے جو ہم آج اٹھ رہے ہیں. تو سحر کے وقت اللہ تعالیٰ آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. تو ایسے متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. یعنی اللہ جو کائنات کی تمام حقیقتوں کا ڈائریکٹ علم رکھتا ہے، جو تمام اللہ نے جتنے بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے ان تمام کو بے حجاب دیکھ رہا ہے. ہمارے اندر کی نیتوں کو، جس طرح ایک سکین نکالنے میں، ایک MRI نکالنے میں ڈاکٹر جو MRI نکالتا ہے تو اندر کا ہمارا جو کمیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو ہیں وہ تمام دیکھ لیتا ہے. اس طرح ہمارا رب العزت ہمارے جسم کے اندر، ہمارے اندر دل دماغ، اس کے اندر کے جذبے، ان کے اندر کی نیتیں، ان کے اندر کا حسد، بغض، جلن جو ہم سب چھپائے رہتے ہیں، اسی طرح ہمارے اندر اخلاص جو چھپائے رہتے ہیں، جو بھی چھپائے رہتے ہیں، وہ بے حجاب دیکھ رہا ہوتا ہے. جس کی نگاہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یہ اس کی شہادت ہے. اور اس سے بڑھ کر معتبر شہادت اور کس کی ہوگی کہ پورے عالم میں، وجود میں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو خدائی کی صفات سے متصف ہو.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں یہ دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یعنی اتنی کوالٹیز رکھنے والے، دعا مانگنے والے، صبر کرنے والے، سیدھے راستے پر سچ بولنے والے، فرما بردار، فیاض، اور رات کی گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرنے والے کہ رب العزت دن میں جو جو بھی کام ہوئے ہیں اس میں جو بھی کمی بیشی ہوئی ہو اسے معاف فرما۔ پیاری بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول تھا کہ جب فرض نماز امامت میں کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھاتے تو سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے تھے۔ اور آج بھی با جماعت نماز میں آپ تراویح وغیرہ جا رہے ہوں گے جہاں عشاء کی فرض نماز ہوتی ہے، وہاں آپ نے امام صاحب کو سنا ہوگا کہ سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ کہتے ہیں۔ ہم کو تو کہنا ہی کہنا ہے، لیکن ہمارے نبی کی سنت ہے یہ، ہمارے نبی استغفر اللہ کہتے تھے۔ کیوں؟ آپ تو معاف تھے تمام گناہوں سے، اس کے باوجود سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ کیوں کہتے تھے؟ اے رب العزت، اس تیرے سامنے کھڑے ہو کر تجھ سے مکالمہ کرنے میں، نماز ایک ڈائلاگ ہے، ایک مکالمہ ہے، ایک بات چیت ہے ہمارے رب کے ساتھ۔ جب تک قرآنی صورتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں اللہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب سورہ فاتحہ کا میں نے آپ کو بتایا پہلے کی 3 آیتیں اللہ اپنی طرف سے کہتا ہے، بعد کی 3 آیتیں ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ اس طرح کی ایک دعا ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ پھر ہم رکوع کو جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، تو ہم اللہ کی پاکی، ہم اللہ سے بات کرتے ہیں کہ تو پاک ہے عظمت والے رب۔ پھر سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ تو اس طرح آپس کی گفتگو ہوتی ہے ہماری۔ تو یہ آخر اس کی گھڑیوں میں، یعنی رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ رب العزت دن میں جو بھی ہم نے کام کیے ہیں اس میں جو بھی کمی بیشی ہو گئی ہو تیرے رحمتوں کے صدقے میں ہمیں معاف فرما۔ تو پیاری بہنوں، یہ دعا ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، یہ متقین کی دعا ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سے جو بھی خطائیں ہوں وہ درگزر فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ تو پیاری بہنوں، یہ ایک دعا کا مختصر سا کی تشریح تھی۔ تو اب آپ تمام کو اس کے اندر جو مال ملتا ہے، بہت زیادہ مال آپ کو مل گیا ہوگا اللہ کے۔ اب یہاں فرما بردار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم پر اپنا سر جھکانے والے، عمل کرنے والے، اور ہر ڈونٹس سے بچنے والے، ہر منہیات، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس رہتی نا، تو ڈوز پر عمل کرنے والے اور ڈونٹس سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ اب یہ جو آیتیں ہیں، اس کے بعد کی ایک دعا میں عباد الرحمن کی وہ کوالٹیز بھی بتائی گئی ہیں جو وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کرنے کو کہا ہے وہ کرنا ہے، جو نہیں کرنا بول کو ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ فرما برداری ہوتی ہے۔ تو متقی لوگ فرما بردار اس طرح ہوتے ہیں، پھر کھلے چھپے فراغی میں، تنگی میں، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لٹانے والے، اللہ کے بندوں کے کام آنے والے ہوتے ہیں، اور پھر رات کی گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعا مانگا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ 6 صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ متقیوں کے ساتھ فرمائے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو نقص ہے، جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو ریاکاریاں ہیں، جو دکھاوا ہے، جو خود پسندیاں ہیں، جو خود نمائیاں ہیں، یہ تمام ہمارے اندر سے نکال دیں۔ غرور، تکبر، فخر، یہ سب آ جاتا ہے پیاری بہنوں۔ جب کوئی سامنے والا تعریف کرتا ہے تو اچانک ایک اندر سے ایک آ جاتا ہے وہ جذبہ، اللہ وہ جذبے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ یہ دعا مانگیں پلک جھپکنے تک بھی رب العزت تو ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ چھوڑ، ہماری حفاظت فرما، ہم پہ رحم فرما، ہماری مدد فرما، ہمیں معاف فرما، اور ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمیں قبول فرما۔ ہم تیری بندیاں بن جائیں بس رب العزت، تیری بندیاں بن جائیں بس۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرت تحوم كالطير